السلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. أفمن شرح الله صدره للإسلام، بھلا وہ بندہ جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا، فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَّبِّهِ، تو وہ اپنے پروردگار کی طرف سے پوری طرح کے نور ہدایت پر ہے. فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ اللَّهِ، بھلا وہ مومن بندہ اس کے برابر ہو زدہ ہے جس کا دل اللہ کی یاد سے بڑا سخت ہو گیا، ان کے لیے بربادی ہے. اولئک فی ضلال مبین، یہی وہ لوگ ہیں جو بالکل صاف صاف گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں. صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین الحبیب العظیم الکریم. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. پچھلے سبق میں اللہ تعالیٰ کی خالص عبادت پر بطور دلیل کے بارش کا ذکر ہوا. اور آسمان سے جب بارش برستی ہے تو وہاں پھر زمین کی مختلف اقسام بنتی ہیں.
جن میں دو قسمیں بڑی مشہور قسم کی. ایک وہ جو اس بارش سے پوری طرح فائدہ اٹھاتی ہے اور صحیح زرخیز ہو کر وہ فصل اگانے لگتی ہے. اور دوسری وہ زمین جو فائدہ نہیں اٹھاتی، جتنی مرضی بارش ہو وہ بنجر کی بنجر ہے، چٹیل میدان ہے، اس میں نہ کچھ اگتا ہے نہ پانی سیو ہوتا ہے. جس طرح آسمان سے بارش نازل ہونے کے بعد زمین کی دو قسمیں بنتی ہیں، اسی طرح اللہ رب العالمین کی طرف سے وحی الہی کے نزول کے بعد بھی انسانی دلوں کی دو کیفیتیں بنتی ہیں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ہدایت کو قبول کر لینے والے دل اور اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہدایت کو قبول نہ کرنے والے دل. آج کے سبق میں سورۃ الزمر کے اندر دوسری مرتبہ مومن اور مشرک انسان کا موازنہ پیش کیا جا رہا ہے. جس طرح آسمان سے بارش کے بعد زمین مختلف اقسام کی بنتی ہے اور اصل فائدہ وہی زمین اٹھاتی ہے جو زرخیزی اپنے اندر لائے اور زمین اس آسمان سے آنے والے پانی کے اثر کو قبول کرے. قیمت بھی اسی زمین کی لگتی ہے، فصل بھی وہی زمین دیتی ہے، رنگ بھی اسی زمین کو لگتا ہے. یوں وحی الہی کے نزول کے بعد اگر دل اس ہدایت کو قبول کرنے لگیں جو ہدایت اللہ کی جانب سے نازل ہوئی ہے، اگر اس ہدایت کو قبول کرنے لگیں تو ان دلوں کی بھی اللہ کے ہاں قیمت لگتی ہے. ان دلوں میں اللہ کا ڈیرا لگتا ہے اور جہاں پہ اللہ کا ڈیرا ہو وہاں پر دنیا جہان کی پریشانیاں آ کے ڈیرے ڈالنے ایسا نہیں ہو سکتا. پھر وہ دل بننے لگتا ہے جس کے بارے میں رب کائنات فرماتے ہیں الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. وہ ایمان والے خوش قسمت لوگ ہیں جن کے دل اللہ کی یاد سے مطمئن ہوتے ہیں. اور یاد رکھو دلوں کا اصل چین، سکون، اطمینان تو ہے ہی اللہ کی یاد میں. اب جس طرح زمین کی دونوں کیفیتیں برابر نہیں ہو سکتی، دونوں قسمیں آپس میں برابر نہیں ہو سکتی، اسی طرح وحی الہی کو قبول کر لینے والا دل اور جو وحی الہی کو قبول نہیں کرتا وہ دل، وہ بھی اللہ کی نظر میں برابر نہیں ہو سکتے. وحی الہی کو قبول کرنے والے دلوں کو اللہ محبت اور پیار سے، رحمت کی نظر سے دیکھتا ہے، اور جن دلوں میں اللہ کا ڈیرا نہیں ہوتا اور وہ وحی الہی سے فائدہ نہیں اٹھا پاتے وہاں
شیطان گھر کر لیتے ہیں۔ میں اس کی آپ کو ایک مثال دوں، جن گھروں میں کسی کا بسیرا ہوتا ہے نا، گھروں میں کوئی بندہ رہتا ہے، رہائش پذیر ہیں لوگ وہاں پہ، ان گھروں میں صفائی ہوتی رہتی ہے، چوہے کم ہوتے ہیں، حشرات الارض کم ہوتے ہیں، چمگادڑوں کے ڈیرے کم ہوتے ہیں۔ لیکن جن گھروں میں کوئی رہتا نہیں نا، بند ہو جاتے ہیں گھر، گرد و غبار سے اٹھ جاتے ہیں اس کے در و دیوار، وہاں جانور بسیرا کر لیتے ہیں، چمگادڑیں ڈیرے لگا لیتی ہیں۔ بالکل یہی کیفیت آپ دل کے بارے میں سمجھ لیں، جن دلوں میں اللہ کی یاد سے صفائی کا انتظام ہوتا رہتا ہے، وہ دل جوں گندگی ہوتی ہے صاف ہوتے ہیں، اور جن دلوں میں اللہ کی یاد والا کوئی معاملہ نہیں ہوتا، پھر وہاں ایسی سیاراتیں ہوتی ہیں کہ صفائی کا نام ہی کبھی نہیں ہوتا۔ اب یہ دونوں چیزیں برابر تو نہیں ہیں نا، صاف ستھرا گھر اور گندا گرد و غبار سے اٹا ہوا گھر، دونوں برابر تو نہیں ہے نا۔ جیسے یہ دونوں گھر برابر نہیں، جیسے یہ زمین کے دونوں حصے برابر نہیں، اسی طرح پھر رب کائنات کی توحید کی گواہیاں دینے والا مومن بندہ اور غیر اللہ کو اللہ کے ساتھ شریک کرنے والا مشرک بندہ بھی اللہ کی نظر میں برابر نہیں ہو سکتے۔ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، سبحان اللہ، افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، اللہ مجھے آپ کو یہ مقام نصیب فرمائے۔ او کائنات والو، بلا بتاؤ تو صحیح، وہ بندہ جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا، سبحان اللہ، اللہ مجھے آپ کو ان لوگوں میں بنائے۔ بڑے خوش قسمت لوگ ہیں، بڑے بہترین لوگ، جس کا سینہ رب کائنات نے اسلام کے لیے کھول دیا۔ کیا پوچھتے ہو اس بندے کے بارے میں؟ اللہ کہتا ہے فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَبِّهِ، یوں سمجھو جویں اللہ نے انہیاں انگلیاں پھڑ کے سیدھی راہ تے لا دیتا جے۔ وہ دو وعدے دیے جا رہا ہوتا ہے، وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جڑے جڑے بندے ساڈے وال آؤن دی کوشش کردے نے، محنتاں پالدے رہندے نے ساڈے وال آؤن دیاں، سانو راضی کرن واسطے لگے رہندے نے صبح شام۔ سنو کائنات والےو، جتھے کدھر ڈگن لگدے نے نا تے میں رب اپنی رحمتاں دے جفے پا لینا وا، میں انہاں نوں ڈگن نہیں دیندا۔ چھوٹا جنہ بچہ، سبحان اللہ، چھوٹا جنہ بچہ ٹرنا سکھدا ہے پیا، ماں انہوں کی کردی ہے، انگلیاں پھڑ دی ہو دیاں، تھوڑا جنہ دور کھڑا کر دیے، اپنے کو تھوڑا جنہ دور، سبحان اللہ، تے تھوڑا جنہ دور کھڑا کرن تو بعد ماں انج باواں کھلار کے اپنے پتر نو اپنے ول بلاندی ہے، آ جا میرا لال، آ جا میرا بچڑا، تے پتر نو ٹرن دی صحیح طرح جانچ نہیں ہوندی، پتر چھیتی چھیتی قدم پٹن لگدا ہے، کالا تے سوڑا پہ جاندا ہے۔ بالکل ایسے مثال نو سمجھو اللہ رب العالمین دے نال، سبحان اللہ، سوڑا پہ جاندہ پتر، چھیتی چھیتی قدم چکن لگ پیندا ہے، تے اپنیاں جلد بازیاں وچ آ کے کدی کدی لڑ کھڑا کے ڈگن لگدا ہے۔
ماں جڑی باواں کھلار کے کھلوتی ہے بچے نو ڈگن نہیں دیندی، بھج کے چک کے سینے لا لیندی۔ انجی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ او بندہ جڑا رب کائنات دے وال آوے، رخ دا رب کائنات وال ہوئے، رخ اللہ وال ہونا چاہیے، رخ دا رب کائنات وال ہوئے، جاندہ رب کائنات وال ہوئے۔ سمجھو کائنات دا مولا بھی 17 ماما جنہ پیار کرنا والا اپنی رحمت دیاں باواں کھلار کے کھلوتا ہویا جی۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ دعا کرو اللہ میں نے تو انہوں اس قابل بنائے، ایسی نہیں۔ روحو نادا اللہ رب العالمین والوں ہے، انہوں راضی کرنیاں محنتاں پال دینا دینے، تے جتھے کدھرے تکلیفاں تے مصیبتاں آ کے دھکے پال لگ دیاں نے نا، اوتھے ہی رب کائنات دی طرفوں آوازاں آن لگ پیندیاں نے، ان اللہ مع الصابرین۔ سبحان اللہ۔ او میری راہ دے وچ مصیبتاں دے تکلیفاں برداشت کرن والے ہو، میں اللہ تواڈے نال ہاں۔ سبحان اللہ۔ میں اللہ تواڈے نال ہاں، تے جدے نال اللہ ہوئے انہوں پوری کائنات بھی اودی مخالف ہو جائے تے وال ڈنگا نہیں کر سکتے۔ دوسری جگہ تے فرمایا واللہ یحب الصابرین، وہ جڑی اللہ دی راہ میں جاؤن والیاں تکلیفاں برداشت کرنے والے بندے نے نا، رب کائنات انہاں نال پیار کردا جے۔ سبحان اللہ۔ رب دے محبوب بندے بن جاندے، تے جدوں رب دے محبوب بندے بن جاندے نے، رب دیاں مرضیاں دے مطابق زندگی گزارنے تے کدھرے کوئی کمی بیشی آن لگے نے، تے رب کائنات اپنی رحمت دیاں آوازاں مار کے کہندا ہے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ پریشان نہ ہوئے میرے بندے، تسی کی ہو گیا جے کمیاں کیتیاں نے، کی ہو گیا جے غلطیاں کیتیاں نے، کی ہو گیا جے معاملے خراب ہو گئے نے، ظاہری طور تے میرا حکم منن کو قاصر ہو گئے ہو تے کی ہو گیا؟ میں اللہ وعدہ کردا رہے با میں تانوں معاف کیتا۔ سبحان اللہ۔ یہ اتنے بڑے سارے واقعات نے، قرآن مجید دی آیات بھی نے، لیکن میرا دل پہ کرتا ہے ایک واقعہ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ نو کٹھیا کیتا ہے، رضی اللہ عنہم، کیا عظیم لوگ سنو۔ اللہ سانو نہ ہیریاں دی قدر دی توفیق نصیب فرمائے، اللہ فرقہ پرستی تو بچا کے نہ تے صحابہ دی صحیح معنی میں قدر دی توفیق نصیب فرمائے۔ یقین جاؤ بڑے عظیم انسان سن۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ نو کٹھیاں کیتا ہے، 700 دے قریب مخلص صحابہ نال لے کے ٹرے نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میدان احد وچ گئے نے، سب بندیاں ہو گئیاں نے، مشرکین نے مکہ سامنے آ گئے نے، رشتہ دار ایک دوسرے دے، مقابلہ شروع ہو گیا ہے، مسلمانہ مار مار کے کچھ عمر کٹیا ہے، مشرکین مکہ دا نسن لگ پے نے، مشرکین اگے اگے لگ گئے نے، بدر دیا پھر دادا ہون لگ گئی ہے، یکا یک صورتحال ہے بنی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر اندازہ نو کھڑا کیتا ہویا سی درے ہوتے، حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی نگرانی وچ ایتھوں ہلنا نہیں دے۔ تسی ویکھو نا کہ پرندے بھی ساڈیاں لاشاں پہ نوش دے نے، پر تانوں ہلن دی اجازت نہیں۔
جدوں انہاں ویکھیا کہ مسلماناں نوں فتح لب گئی ہے، مشرک اگے اگے لگ کے بھج پے نے، انہاں وچوں کچھ بندیاں نے سوچیا نبی پاک علیہ السلام نوں رب نے فتح دے دیتی ہے، اسی بھی چلیے تے چل کے مال غنیمت جمع کرن لگ پوی ہے۔ دوجیاں بندیاں روکیا نا جی نا، نبی پاک علیہ السلام تے منع کر کے گئے سن ایتھوں تساں ہلنا نہیں۔ انہاں اگوں آکھیا نبی پاک علیہ السلام نے منع کرن دا مطلب ایسی جد تک فتح نہ ہو تساں ہلنا نہیں، ہوں تے رب نے فتح دے دیتی ہے۔ ادھروں رب دیاں تقدیراں غالب آ گئیاں، بندے دیاں تدبیراں تے رب دیاں تقدیراں غالب آ گئیں، تے جس ٹائم رب دیاں تقدیراں غالب آ جان اتنے پھر میریاں تہاڈیاں تدبیراں کچھ نہیں کر سکتی۔ روزانہ ڈرائیوری کرنا وا میں، روزانہ گڈی چلانا وا میں، روزانہ بچ کے گھر آ جانا وا، لیکن جدوں رب دیا مرضیاں غالب آ جاندیاں نے نا ادوں ہی میں کسے نہ کسے شے نال بچ جانا۔ حالانکہ روزانہ میں چل رہا ہوں نا، یہی روڈ نے، یہی گڈیاں نے، سب کچھ ہے۔ جدوں رب دی تقدیر غالب آ جاندی ہے تے میرا نظام سارے دا سارا آؤٹ ہو جاندا ہے، میں بچ جانا۔ روزانہ پٹھے وڈنا وا، روزانہ میں چارہ وڈ کے لیا وا جانوراں واسطے، لیکن کبھی کبھی کوئی چارہ جڑا میں وڈدا ہونا وا وڈن لگنا وا داتری میری انگلی اتنے آ پیندی ہے۔ حالانکہ وہی داتری وہی پٹھے وہی میں روز ساڈا روز دا کام ہے۔ اینوں کہندے نے رب دی طرفوں تقدیر دا غالب آ جانا، تے جتھے رب دی تقدیر غالب آ جائے، توجہ ہے جی، جتھے رب دی تقدیر غالب آ جائے جھوٹ بول دے نے، غلط آکھ دے نے، کوئی لیخ وچ میخ نہیں مار سکتا۔ سمجھو، جتھے رب دی تقدیر غالب آ جائے پھر دنیا کائنات دے وچ کوئی اینڈ نظات نہیں کہ رب دی تقدیر نو بدل کے اپنی مرضی کر لے، اتھے پھر اپنی مرضیاں نہیں چل سکدیاں، اتنے پھر مرضیاں رب دیاں چل دیاں نے۔ سبحان اللہ العظیم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس ٹائم صحابہ نو پیچھے لایا مال غنیمت کٹھا پہ کرتے ہیں، ادوں حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جڑے یہ مسلمان نہیں سن ہوئے، بڑے سپاہ سالار سن، مسلمان نہیں سن ہوئے۔ حضرت خالد نے اپنے نال پورا ایک جتھا تیار کیتا، پچھوں دی ہو کے اسے گھاٹی تو آ کے پچھوں حملہ کیتا، اور جو حملہ کیتا تے مسلمانوں دی فتح شکست وچ بدلن لگ پئی۔ بد حواس ہو گئے مسلمان، چھڈ کے نس کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو میدان پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام زخمی ہو گئے۔ یہاں اتھوں تک کہ نبی پاک علیہ السلام دے متعلق اے آوازاں آن لگ پئیاں، ان محمدا قد مات۔ تے جو مسلمانوں نے آواز سنی نا تے پریشان ہو گئے۔ آخر چلو انسانی فطری تقاضے کے مطابق، بشری تقاضے کے مطابق ایک مسئلہ تے غلط سی نا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ معصوم نہیں، محفوظ نے، لیکن کدرے کدرے اللہ نے انہوں کو اینے کام کروائے نے تاکہ احساس ہوتا رہے اے معبود نہیں جے، معبود کلا اللہ جے، اے بھول گئے جے، تے جڑا بھول جائے او معبود نہیں ہوندا، او مشکل کشا تے حاجت روا نہیں ہوندا، جنہوں آپ کو شکستانہ سامنا کرنا پہ جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو گئے، صحابہ کئی سارے شہید ہو گئے، فتح شکست وچ بدلن لگ پئی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کو جنگ دا سامان ختم ہویا، موقع ختم ہو گیا جنگ دا، واپس مدینے میں آ گئے۔ غلطی تے بڑی وڈی سی نا، دیکھیا جائے تے غلطی تے وڈی سی، لیکن میں عرض پہ کرنا جڑے بندے دی نیت صحیح ہوئے، رخ دا رب وال ہوئے، غلطی بھاویں جڈی بھی ہوئے رب کائنات اپنی رحمت دے نال معاف کر دیندا ہے۔
بڑا مسئلہ بنیا مسلمانوں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ نو اس چھوٹے جننے مسئلے تو تے پتہ جے رب کائنات سارے صحابہ نو تے اعلان کر کے کہندے نے پہ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، میرے پیارے پیغمبر اساں تواڈے یاراں نو معاف کیتا، اساں تواڈے یاراں نو معاف۔ اے اعلان اللہ پاک نو پتہ سی نہ آن والی جڑی دنیا ہونی ہے وہ کچھ لوگ ہون دے جڑے دلاں دے کالے ہون دے، اتوں بھی کالے دے وچوں بھی کالے دلوں بھی کالے ٹھڈوں بھی کالے ہر شے کالی، کہ وہ اپنی کالیاں زباناں نال صحابہ اتے تان کرن دے اللہ نو پتہ سی۔ اللہ نے پھر 14 صدیاں پہلا 14.5 صدیاں پہلا جنگ احد تو بعد اللہ نے قرآن دیاں آیتاں نازل کر کے فرمایا میرے پیارے پیغمبر کی ہویا جے تہاڈیاں یاراں کولوں کچھ ہو گیا ہے، میں اللہ نے معاف کر دیتا ہے، تسی بھی معاف کر دیو۔ تے جدوں اللہ معافی دے سڑے صحابہ نے میرے تہاڈے پٹھے پٹے۔ میں عرض کرنا چاہنا رب کائنات جدوں اپنی رحمت دے معاملے کرے نا کسے بندے نو اپنی راہ دیوے نا تے پھر وہ ڈگن نہیں دیندا، جتھے کدھرے بندہ اپنے بشری تقاضے دے مطابق ڈگے رب کائنات اپنی رحمت دیاں باواں نال انج تھام لیندا ہے کہ دنیا جہان ویندی رہ جاندی، اللہ دا بندہ کتھے دا کتھے پہنچ جاندا ہے۔ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ، جڑے بندے دا سینہ رب کائنات نے اسلام تے کھول دیتا ہے، جنہوں رب نے توفیق دے دیتی ہے اسلام قبول کرن دی، جنہوں رب نے توفیق دے دیتی ہے کہ میں اپنا سب کچھ رب دیاں مرضیاں دے مطابق لا دیواں، رب کائنات پہ کہندے نے فہو علی نور من ربہ، او کائنات والے او بندہ جنہوں رب نے سیدھی راہ تے لایا ہویا جی۔ تواڈیاں نظراں وچ بلال دیاں خطاواں، تواڈیاں نظراں وچ ابو بکر دیاں خطاواں، تواڈیاں نظراں وچ عمر دیاں خطاواں تے عثمان دیاں خطاواں، تواڈیاں نظراں وچ معاویہ دیاں خطاواں رضی اللہ تعالی عنہ، یہ تواڈیاں نظراں وچ کچھ ہو سکدا ہے، لیکن عالم الغیب ذات جڑی پوری کائنات دے چھپے راز بھی جان دیجئے، وہ کہندا پیا اے سارے میرے نبی دے یار اللہ دی طرفوں ایسے سیدھے راہ ہوتے نے جڑا راہ سیدھا جنت جاندا دیتے۔ فہو علی نور من ربہ، او بندہ جنوں اللہ اسلام دی توفیق دے دے اللہ پھر او دے سینے نو کھول کے انہوں این دے راہ تے لاندا ہے جڑا رب دا راہ ہے، تے جڑا بندہ رب دی راہ تے ٹر پوے شیطان او دا کچھ نہیں دے بگاڑ سکدے۔ فہو علی نور من ربہ، وہ اللہ کی جانب سے نور کے راستے ایک نورانی راستے پہ چل پڑتا ہے۔ اللہ منو تو انہوں اپنی رحمت نال ایسے راہ درائی بنائے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن تشریف فرما سن، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین دے سامنے انج کر کے آپ نے خط کھچیا، سیدھا لمبا خط کھچ کے وہ سائڈاں دے خط لائے انج کر کے تے فرمایا اے جڑا سیدھا راہ ہے اللہ دا راہ ہے سیدھا، تے اے شیطان دے راہ نے وکھرے وکھرے، نکیاں نکیاں گلاں دے وکھرے راہ کڈ لینے، اے شیطان دے راہ نے، اے سیدھا راہ اللہ دا راہ ہے۔ جنوں اللہ اسلام دی توفیق بخشے پھر او صحیح معنی ایک مسلمان بنے، اپنی انانیت اور اپنے مسائل اپنی ذات چھڈ کے او دی نفی کر کے رب کائنات کو معبود مان کے دے سامنے جھک جائے، اللہ انہوں این دی راہ تے لاندا ہے جس راہ دا بدلہ سیدھا جنت جے۔ ایک بندہ ہو جنہوں رب کائنات سینہ کھول کے دا اسلام دیا ہدایتاں پہ دیندا ہے، انہوں نے سیدھی راہ دے لا دیتا ہے۔ ایک بندہ ہے تے دوجا بندہ قاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ، دوجا بندہ ہو جے رب دی یاد ہوئے او دا دل ڈاڈا ہون لگ پیندا ہے، رب دی یاد ہوئے او دا دل تنگ ہون لگ پیندا ہے، رب دی یاد او دا دل سکڑن لگ پیندا ہے۔ جدوں کلے اللہ دیاں گلاں کرو او کہندا بابا تینوں سوائے اللہ دے لبے آئی ککھ نہیں، ایک ہی ہر ویلے اللہ ہی اللہ اللہ ہی اللہ اللہ ہی اللہ۔ اگے ایسے صورت دے وچ اگوں جا کے تشریح آوے دی اذا ذکر اللہ وحدہ اشمئزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ، یہ جڑے
اللہ کے سوا اور دے پجاری نے نا جنہوں کا آخرت ایمان یقین کوئی نہیں، انہوں کی کیفیت ہے وے جڑے ویلے کلے اللہ کا ذکر کیتا جائے انہوں نے ٹھڈاں دی مروڑ اٹھن لگ پیندے دل تنگ ہون لگ پیندے۔ اور قرآن دوسری جگہ تے فرمایا اذا ذکرت ربک فی القرآن وحدہ ولوا علی ادبارہم نفورا۔ میرے پیارے پیغمبر، اچھا میں اے آیت دی تصریح تو مطلب سمجھاؤں تو پہلا میں ایک مثال تمہیں دیاں۔ تسی باہر نکلو انہوں نے کتے ویکھو دو لڑتے نے پہ، جڑا کتا تگڑا ہوتا ہے نا وہ غالب ہوتا ہے، تو جڑا ماڑا ہوتا ہے وہ نستا کنج ہے۔ پوشل دبا کے میں پنجابی دے وچ آ کے تمہیں سمجھان دی کوشش کراں۔ اللہ کہنا چاہتا ہے میرے پیارے پیغمبر جس ٹائم قرآن دیاں آیتاں وچ تسی کلے اللہ دا ذکر کرتے ہو اے انجے پوشل دبا کے بھج جاندے نے تواڈے کولوں، ویندے بھی نہیں۔ وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا، نسدے نے پیچھا پھر۔ اور ایک جگہ تے رب کائنات نے فرمایا اے انج نسدے نے جویں شیر نو ویکھ کے کھوتے نسدے نے، كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُسْتَنفِرَةٌ فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٍ۔ انج نسدے اللہ سانو اس کیفیت تو بچا کے رکھے، اللہ اپنی رحمت دے نال جڑی سانو ہدایت دی راہ وکھائی اے تے قائم و دائم رکھے۔ یہ اتنے سانو غرور تکبر بھی نہیں ہونا چاہیے کہ میں بڑا تو میں کھ نہیں بھائی، یہ جی اس راہ اتنے میں ٹرنا وا پیا تو میریاں توفیقاں نہیں، یہ اللہ پاک دے کمال نے وہ مرضیاں نے، میریاں مرضیاں نہیں، میرے کمال نہیں، اللہ دیاں توفیقاں۔ بس جس ٹائم اللہ توفیق دے دے تو پھر ہر وقت بندے کو اللہ کا ڈر دل میں رکھنا چاہیے۔ اللہ نے اتنا قیمتی جوہر دیتے ہے، یہ رب ناراض ہو کے کسی نے کھو ہی نہ لے۔ بس یہ ڈر ہونا چاہیے بندے کو۔ ایک کو بندہ جنوں رب نے اپنی راہ دیتی ہے، دوجا وہ بندہ جڑا رب دا نام ہی سننا گوارا نہیں کرتا۔ وہ لوگوں دسو تے صحیح نہ دونوں برابر ہو سکتے نے؟ مورا لا دیندے نے رب کائنات اس بندے دے دل تے جڑا بندہ رب دی تو غافل ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماندا ہے اولئک کالانعام بل ہم اضل۔ اے ویکھن وچ تے انسان لگدا ہے، چلن وچ تے انسان لگدا ہے، کھان وچ تے انسان لگدا ہے، پین وچ تے انسان لگدا ہے، تسی اینو انسان سمجھدے ہو، معاملے انسان والے پہ کردے ہو، کیونکہ تانوں پتہ نہیں اندر دیاں گلاں دا تے میں تے دلاں دے راز بھی جاننا وا، تے میں جے دلاں دے راز جاننا وا نہ پیا تے میں اللہ پہ دسدا جے جنگل دیاں کتیاں کولوں وی بھیڑا جے۔ اللہ دی توحید دا منکر، اللہ دی توحید دا باغی، اللہ تے ایمان نہ لیاون والا، پیغمبراں دیاں گلاں نہ منن والا، اللہ دی آیات نو جھٹلان والا، اس کولوں چنگے تے جنگل دے سور۔ تسی آکھو تے گل ایڈی وڈی کر چھڑی ہے، یہ تو جانور ہیں بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں۔ اچھا یہ اللہ ہدایت، ویسے تے اللہ پاک مہربان ہے نا، کریم ہے نا، اللہ تے چاہتا نا میرا ہر بندہ ہدایت رستے تے آ جاوے۔ جس طرح پیچھے پڑھیا جے ان تشکروا یرضہ لکم، اگر تسی وہ شکریہ ادا کرو تواڈے تے راضی رہندا ہے، تہاڈا شکریہ ادا کرنا انہوں چنگا لگتا ہے۔ پھر کی ہویا بھائی اللہ کسی نو ہدایت دیندا ہے کسی نو نہیں دیندا، تو پھر اتنے ایک اور چیز جڑی سینچ پیدا ہوندی ہے وہ اے وے کہ اگے آیت وچ بھی آوے گا انشاءاللہ، پھر بھی سمجھاں گا۔ میرے خیال دیاں میں قسمہ بیان کرنی ہیں اگے آیت وچ جا کے بیان کراں گا، اگلی آیت وچ۔ لیکن سمجھ لو یہ جڑا ہدایت دا بندہ راہ چھڑ دیندا، ہدایت دا رستہ بندہ چھڑ دیندا ہے، جنت دے رستے نو چھڑ کے جہنم دی راہ تے ٹر پیندا ہے، یہ وچ قصور اللہ پاک دا نہیں، سمجھو، قصور اللہ پاک دا نہیں۔ اگے آوے دی آیت من یضلل اللہ فما لہ من ہاد، جنوں اللہ گمراہ کر دے نو ہدایت کوئی نہیں دے سکتا، تے اللہ گمراہ کیوں کردا ہے؟
اللہ دے کسی نال ظلم نہیں نہ کردا. اللہ گمراہ کیوں کردا؟ وہ دی وجہ کی ہے؟ وہ دی وجہ بندے دی اپنی بد نصیبی. تسی ایک نوکر رکھو، اس نوکر نو کنے کو چانس دیو دے، تواڈے مال بددیانتی کردا ہے، تواڈے پیسے وچ امانتداری نہیں کردا، تواڈے پٹھے کسے دوجے نو دئی ہوندا ہے، مجھاں گاواں تواڈیاں ویچی ہوندا ہے، پتہ نہیں لگن دیندا، کام تواڈا نہیں کردا، پیسے تواڈے کول لیندا ہے، مجھاں جا کے کسی ہور دیاں چوندا ہے. تے جڑے کپڑے تساں لے کے دتے نے لوکاں نوں کہندا ہے او مینوں فلانے چودھری صاحب لے کے دتے سن. کنی کو واری تسی انہوں موقع دیو دے؟ ایک واری، دو واری، 4 واری، 10 واری، 50 واری، انجی ہے نا. آخر ایک نہ ایک واری تے تسی آکھو تے چل بابا جا ہے ہاتھ بننے ہیں تیرے سامنے نکل اتھوں. انجی ہے کہ نہیں؟ اللہ رب العالمین بے شمار موقع دیندا ہے. اسی تے تنگ آ جانے ہیں نا، اللہ تنگ نہیں ہوندا. اللہ بے شمار موقع دیندا ہے. ویکھو نا رب کائنات دی طرفوں ہے موقع ہے. اللہ نے مینوں اکھاں دتیاں نے، مینوں کان دتے نے، مینوں دل دماغ دتے ہے سوچن واسطے. پھر پوری دی پوری کائنات بنائی سو کہ کائنات دا ایک ذرہ رب دی توحید دی گواہی دیندا پیا. یہ ساریاں شیواں مینوں دے کے ساری کائنات نو توحید دا گواہ بنا کے میرے سامنے لے آندا سو. اس دے باوجود میں توحید دی گواہی نہیں دیندا. وہ میرے لقمے نہیں کھوندا میرے کو، میری زندگی نہیں کھوندا میرے کو. اے وہ رحمتیں دے ہے نے، وہ ڈھلاں دے ہے نے. پھر نال انہیں اپنے پیغمبر مبعوث فرمائے نے، نال کتاباں نازل کیتیاں نے، باقاعدہ پیغمبراں آ کے سمجھایا دسیا کتاباں وچ حقیقتاں انہیں بیان کیتیاں نے. اس دے باوجود ایک بندہ نہ منے. ہدایت دے اینے اسباب رب کائنات نے پیش کیتے ہون بندے دے سامنے، بندہ پھر بھی نہ منے. اللہ پھر موقع دے چھڑدا ہے، کوئی گل نہیں، جانا کتھے ہی نس کے آنا تے میرے کول ہی ہے نا. جڑے ویلے ایک بندہ سارے موقعوں کو فائدہ چکن دی بجائے الٹا گمراہی اور شیطانیت دے رستیاں دے ٹردا رہے، پھر رب کائنات دے دل تے انج مور لا چھڑدا ہے کہ پیغمبر بھی قرآن پڑھن تے پیغمبر علیہ السلام دی زبانوں نکلیا قرآن وہ دے دل تے اثر نہیں کر سکتا. حالانکہ پیغمبر علیہ السلام دا پڑھیا قرآن جانوراں تے اثر کردا ہے، پتھراں تے اثر کردا ہے، پانی تے اثر کردا ہے. زمین تے کھلو کے پیغمبر علیہ السلام نے چند وال اشارہ کیتا، وہ اثرات چند دے اوتے پے اور 2 ٹکڑے کر چھڑے رب نے چند دے، ہے کہ نہیں؟ لیکن مشرک دے دل تے اثر نہیں ہوندا. وہ دی وجہ ہوندی ہے رب کائنات دل تے مور لا چھڑدا ہے، تے جدے دل تے رب مور لا چھڑے پھر کائنات دے وچوں کوئی انہوں ہدایت نہیں دے سکدا. ہن رب مورا لاندا کیوں میں؟ اگلا سوال ہے رب نو کی لبدا مورا لا کے؟ حقیقت ہے وے اللہ فرماتے ہیں ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما. او بندیو اگر تسی رب کائنات دیاں نعمتاں دے شکریہ ادا کردے رہو، اللہ دی نعمت دا سب تو بڑا شکریہ اللہ دی توحید دا اقرار کرنا. اگر تسی میری نعمتاں دے شکریہ ادا کردے رہو تو میں تانوں عذاب دے کے کی کرنا ہے؟ تے تانوں نہیں پتا میں بڑا قدردان ہاں. رب کائنات انج فرماندا ہے بھئی تسی اگر شکریہ ادا کرو تو میں تانوں عذاب کیوں دینا ہے؟ مینوں کوئی عذاب دین دا چاہ تے نہیں. ہن تسی بچے نو مارو، اپنے بچے نو کسے کام تو مارو تے مارن تو بعد انہوں کہتے پتر میرا دل تے نہیں سی کردا تینوں مارن تے، پر توں اپنے کرتوتاں نو مار کھادی. اینجی ہے کہ نہیں؟ اے میں مثالاں دینا اس واسطے گل سمجھ آ جائے صحیح طرح. اپنے بچے نو اسی مار کے انہوں کہنے ہاں پتر ساڈا دل نہیں سی کردا تینوں مارن تے، پر توں اپنے کرتوتاں نو مار کھادی ہے. رب کائنات ایک کدی واری اگر کسی نو ماردا بھی ہے نا کوئی سزا دیندا بھی ہے، سزا دے کے پھر کہندا ہے او یہ دنیا دا ڈورا پہ چلدا ہی ساواں دا، میرے وال مڑ کے تک تے صحیح میرے وال، تو ایک واری آہ یا رب میں تیری ساری زندگی دے گناہ معاف نہ کراں، مینوں مولا نہ کرے. آتے صحیح نا، آتے صحیح نا.
ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائر ہی نہیں. سبحان اللہ. یہ اقبال دا شعر ہے جواب شکوہ دا. ہم تو مائل بکرم سائر ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے راہ روے منزل ہی نہیں. رب کائنات دینا نہیں چاہتا کسی نے عذاب دینا، لیکن بندے اپنے کرتوتاں نو مار کھاندے نے. پھر انہیں رحمتاں نے کیوں ایک واری 2 واری 4 واری 10 واری پھڑدا بھی ہے پھڑن دے بعد پھر چھڑ دیندا چل پھر صحیح پلٹاویں دا. جس ٹائم رب کائنات اپنی حکمتاں دے مطابق سمجھدا ہے بھائی اینو ہن مہلت نہیں دینی چاہیے، اوتھے پھر رب انج پھڑدا ہے. رب کہندا ہے ان بطش ربک لشدید، تیرے رب دی پکڑ ایڈی ڈاڈی ہے کہ جدوں کسی نو پھڑن تے آ جائے پھر کائنات دی کوئی شے بچا نہیں سکتی. یہ مورا لگ جاندیاں نا. مورا کیوں لگدیاں نے انشاءاللہ میں کل دے درس وچ دساں گا مورا کیوں لگدیاں نے. اللہ پاک مینوں تو سچیاں لوگاں دے وچ بنائے، سچیاں لوگاں دا ساتھ دین دی توفیق بخشے، سانو ہدایت والے رستے تے چلا کے رکھے. ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب. اللہم